إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ اس سے پچھلے درس قرآن و حدیث میں نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت اور نماز کے فضائل اور نماز چھوڑنے والوں کا انجام آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں ہم مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے، وہاں یہ بھی فرض کیا ہے کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر با جماعت ادا کیا جائے۔ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر یعنی با جماعت نماز ادا کیا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اس کے مقررہ اوقات پہ ادا کرنا ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو اس لیے مسلمان مرد پر یہ لازم ہے کہ نماز کے وقت مسجد میں آئے اور فرض نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کرے۔ البتہ عورتوں کے لیے رخصت ہے اور ان کے لیے افضل ہے کہ وہ نماز گھروں میں ادا کیا کریں، لیکن فرمایا اگر وہ بھی مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کرنا چاہیں تو ان کو مت روکو، آنے دو۔ تو اس سلسلہ میں چند احادیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جن میں نماز با جماعت ادا کرنے کے فائدے، فضیلت اور بلا عذر مسجد میں آ کر با جماعت نہ نماز ادا کرنا، بلا عذر گھر میں نماز ادا کرنا، اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور تمام مسلمانوں کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفذ ب27 درجہ، با جماعت نماز اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔
تو ہم دنیاوی معاملات میں وہی کرتے ہیں جس میں ہمیں زیادہ نفع حاصل ہو، زیادہ فائدہ ہو. تو ادھر کہاں ایک نماز اور کہاں 27 نماز. تو ہم 27 نمازوں کی فضیلت جو ہے وہ چھوڑ کر بلا وجہ اپنا نقصان کرتے ہیں. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی کہ مسجد میں آ کر نماز کو باجماعت ادا کیا جائے. آگے ان لوگوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کے وقت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. یہ بھی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق علیہم بیوتہم. فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جب نماز کا وقت ہو میں چند نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور پھر نماز کے وقت میں کسی اور کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے اور لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر میں ان نوجوانوں کو اور لکڑیوں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں کہ جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، بلا عذر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو میں ان کے گھروں کو جلا کر رکھ دوں. کتنی بڑی وعید اور کتنی بڑی ناراضگی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا. اور دوسری روایت میں کہ جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، ضعیف بوڑھے ہیں، بیمار ہیں جو عذر کی بنا پر مسجد نہیں آ سکتے، پھر میں یہ ارادہ چھوڑ دیتا ہوں. ورنہ جو بلا عذر گھروں میں رہتے ہیں مسجد میں نہیں آتے وہ اس لائق ہیں کہ ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. آگے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو یعلم احدکم انہ یجد عرقا سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء. فرمایا کہ اگر یہ لوگ ان کو پتہ ہو نا کہ جب ہم مسجد میں جائیں گے ہمیں کھانے کے لیے پرگوشت ہڈی ملے گی یا بہترین پکے ہوئے ہمیں پائے ملیں گے کھانے کے لیے، تو پھر تو جو نمازیں ظہر عصر کی دن کی اوقات میں ہیں وہ تو درکنار، جو اندھیرے میں نماز عشاء پڑھی جاتی ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں اور ضرور چل کر مسجد میں آئیں. لیکن بندہ مومن مسلمان بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر اپنے خالق و مالک کے سامنے آ کر اپنے جبین نیاز کو جھکاتا ہے. اور دیکھیے نماز باجماعت چھوڑنے کی رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبینا آدمی کو بھی نہیں دی، جو آنکھوں سے نبینا ہے،
لیکن وہ چل کر مسجد تک آ سکتا ہے، آپ نے اسے بھی رخصت نہیں دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے۔ نام کیا تھا جانتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ مختلف اوقات میں مختلف عذر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آنکھوں سے نابینا ہوں، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے، گھر بھی مسجد سے دور ہے، راستے میں ندی نالے بھی ہوتے ہیں، اور مدینہ کی آبادی میں ابھی اتنی زیادہ آبادی نہیں، کچھ درندے جانور بھی ہوتے ہیں، تو کیا میرے لیے یہ رخصت ہے کہ میں نماز گھر میں ادا کر لیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، حل تسمع النداء، حل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیا تجھے اذان کی آواز سنتی ہے؟ یہ آواز تیرے کانوں میں آتی ہے اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف؟ قال نعم، کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَجِبْ فَحَيَّهَا اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف بلاوا ہے، اس کو قبول کر اور نماز کو مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا صحابی کو بھی اس کی رخصت نہیں دی، اور ادھر بحمداللہ تندرست ہیں، صحت مند ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آنکھوں کی بینائی بھی عطا فرمائی ہے، گھر بھی قریب ہوتے ہیں اور سواریاں بھی موجود ہیں۔ دنیاوی معاملات میں جب کسی کی ڈیوٹی ہونا، اذان کے وقت فیکٹری میں یا کسی دفتر میں پہنچنے کی، بر وقت پہنچ جاتا ہے، لیکن ادھر مسجد میں آ کر بر وقت نماز ادا کرنا اس کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لوگوں نماز کو بر وقت آ کر ادا کیا کرو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کیا کرو۔ ہاں یہ مشکل تو نظر آتی ہے، بوجھ بڑی بھاری نظر آتی ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے یہ آسان ہے۔ وہ کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن لوگوں کا اس بات پہ یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ کر ہم جانے والے ہیں۔ جانا ہے نا سب نے، اور ارادہ ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ اس حال میں ملاقات فرمائے کہ وہ ہم پہ راضی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود اور سنن نسائی کی حدیث، فرمایا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن الصبح،
ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، فلما سلم، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، اور یہاں سے سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوراً بعد بیان کیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج والی کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد گفتگو شروع ہو جاتی ہے، درس و تدریس، واعظ و نصیحت، تو اس میں ان لوگوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے جن کی نماز 1-2 رکعت ابھی باقی ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی حرج اور قباحت والی بات نہیں، یہ ایک اہم ضرورت ہے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامعین سے سوال کیا، توجہ اس طرف رکھیں، آپ نے پوچھا اشاہد فلان قالوا لا، کیا فلاں آدمی موجود ہے؟ جواب ملا نہیں۔ پھر پوچھا اشاہد فلان، کسی اور کا نام لے کر پوچھا کیا وہ ہے؟ جواب ملا نہیں۔ تو چند آدمی جب آپ کو نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ان ہاتین الصلاتین اثقل الصلوات علی المنافقین، یہ 2 نمازیں جو ہیں نا، کون کون سی؟ فجر اور عشاء کی نماز، یہ 2 نمازیں کن لوگوں پہ بھاری ہیں؟ بوجھل ہیں منافقین پر، ایمان والوں پر مشکل نہیں، وہ تو آ جاتے ہیں جیسا مرضی ہو، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے لیے یہ 2 نمازیں خاص طور پہ جو ہے نا فجر اور عشاء کی، یہ بڑی بھاری اور مشکل نظر آتی ہیں۔ لیکن فرمایا وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَآتَيْتُهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكْبِ، اگر تمہیں معلوم ہونا کہ ان 2 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب کس قدر رکھا ہوا ہے تو تم ضرور اس کے لیے آؤ، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل بھی چل کر کیوں نہ آنا پڑے۔ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ، اور فرمایا صف اول، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا باجماعت، یہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ وَلَوْ عَلِمْتُمْ فَضِيلَتُهُ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ، اور اگر تمہیں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی فضیلت معلوم ہو جائے نا تو تم ضرور اس کے لیے پوری کوشش کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس میں کھڑے ہونے کی کوشش کرو۔ وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا کہ اکیلے آدمی کا نماز پڑھنا، 2 آدمیوں کا مل کر نماز ادا کرنا جو ہے نا وہ زیادہ افضل ہے، اور 2 آدمیوں سے 3 آدمیوں کا مل کر نماز ادا کرنا اس سے بھی زیادہ افضل ہے، اور تعداد میں جتنا بھی اضافہ ہوگا وہ لوگ اتنا ہی اللہ کے ہاں محبوب ہوں گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعۃ فانما یأکل الذئب القاسیہ، فرمایا کہ
کوئی بستی، کوئی دیہات، کوئی بھی آبادی ہو، اگر وہاں 3 آدمی موجود ہیں، رہائش پذیر ہیں، تو ان پہ لازم ہے کہ وہ نماز با جماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو شیطان ان پر حاوی ہو جائے گا، مسلط ہوئے گا، اور وہ انہیں اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل رکھے گا۔ اس لیے فرمایا فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَت، تم پہ لازم ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کرو، کیونکہ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ قَاسِيَةً، جس طرح اس بکری کو جو ریوڑ سے الگ رہتی ہے، پیچھے رہتی ہے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی بھیڑیا آ کر اس پہ حملہ کر دے گا، اسی طرح جو جماعت سے پیچھے رہتا ہے شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جماعت کو اپناؤ، کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ نماز با جماعت ادا کرنا، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ آخری حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے نماز با جماعت کے وقت کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ جو ہی نماز کا وقت ہوتا سارے مسلمان صحابہ کرام نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے۔ پیچھے کون رہتا؟ الا منافق قد علم نفاقہ، وہ منافق کہ جس کا نفاق، جس کے منافقت سب کو معلوم ہوتی، او مریض، یا بیمار آدمی، مسلمانوں میں سے بیمار آدمی ہی پیچھے رہتا، ورنہ بلا عذر کوئی بھی پیچھے نہ رہتا۔ ان کان المریض لیمشی بین رجلین حتی یأتی الصلاۃ، اور بیمار بھی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو بہانہ بنا کر نہیں بیٹھتے تھے، وہ بھی اس وقت تک ضرور آتے اگرچہ انہیں 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ان کا سہارا لے کر بھی مسجد میں آنا پڑتا تو وہ آ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ، اور ہدایت کے راستوں میں سے ایک یہ بہت بڑا راستہ ہے کہ نماز کو مسجد میں آ کر ادا کیا جائے جس مسجد میں اذان ہو۔ اور فرمایا من سرہ ان یلق اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ علی ہذہ الصلوات الخمس حیث ینادی بہن، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ وہ کل قیامت کے روز اللہ کو اس حال میں ملے کہ وہ صحیح مسلمان ہو، حالت اسلام میں اللہ سے ملاقات کرے، تو اس پہ لازم ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے، جو ہی اذان ہو تو آ کر ان کو با جماعت ادا کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے راستے اور طریقے سکھائے ہیں، اور یہ 5 نمازیں ان میں سے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ
وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَزَلَلْتُمْ۔ اندازہ کیجئے، فرمایا کہ اگر تم پیچھے رہ جانے والے منافقین کی طرح اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنے لگ جاؤ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ بیٹھو گے، اور جب سنتوں کو چھوڑ بیٹھو گے تو گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے نقصان نماز کو با جماعت نہ ادا کرنے کا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو نمازیں گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کر با جماعت نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے فائدہ بتایا کہ وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّن هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، کہ جب آدمی اچھی طرح خوبصورت وضو کرتا ہے اور پھر مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخُطُّهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً۔ تو جو باوضو ہو کر گھر سے یعنی باوضو ہو کر مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ يا حل المشكلات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔